اچھا میم مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے پروڈکٹس میں کیا ایسی یونیک ویلیو ہے آپ کو لگتا ہے کس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھتی ہیں؟ آڈر ریسیو ہوتا تھا نا میرے سے صحیح کیک کو شیپ بھی نہیں دیا جاتا تھا. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت آسان کام ہے کہ آپ کیک ڈیکوریٹ کر رہے ہیں. یونیکنیس یہ ہے کہ میں ہر چیز فریشلی بیک کرتی ہوں. اور ایک خاتون کے لیے مینیج کرنا فیملی لائف کو اور کام کو کتنا مشکل اور کتنا آسان ہوتا ہے؟ آپ نے وہ سب 5 لوگوں کا کام آپ اکیلے نہیں کرنا ہوتا. کوئی بھی کام مشکل نہیں ہوتا جب آپ کا ارادہ پکا ہو. جب آپ کا ارادہ پکا ہے پھر آپ ہر کام کر گزرتے ہیں. السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد. ناظرین، آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ ایسے لوگوں کو آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں جن کی کہانی سے، جن کی اسٹرگل سے اور جن کے لائف ایکسپیرینسز سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے. خاص طور پہ آج کل ہم ان لوگوں کے انٹرویوز آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اور ان کی بات چیت آپ کے سامنے لے کے آ رہے ہیں جنہوں نے اپنے کسی اسٹارٹ اپ پہ کام کیا یا کوئی آن لائن بزنس کر رہے ہیں، کوئی آن لائن سیلنگ کر رہے ہیں، تاکہ آپ کو ایک موٹیویشن ملے. جہاں آج کل اتنی مہنگائی ہے، لوگ اپنے فائنینسز کو لے کے پریشان ہیں، وہ کس طرح کسی اسٹارٹ اپ میں جائیں، اپنی ارننگ سٹارٹ کریں اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. یہ ہماری کوشش ہے ان کو یہ بتانا. السلام علیکم انم فاطمہ صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ شکر الحمدللہ. میم آپ سی ای او ہیں مرجان بیکری کی. مجھے تھوڑا سا بتائیے گا کہ آپ نے اس بیکری کا آغاز کب کیا، کیسے کیا، اور آن لائن پلیٹ فارم پہ جو ہے وہ اپنی چیزیں سیل کرنا، اس میں ظاہر ہے آپ کے جو بھی پروڈکٹس ہیں، کسٹمائز کیکس ہیں، یہ کتنا آپ کو آسان لگا، کتنا مشکل لگا؟ میں جب چھوٹی تھی، جب میں 10th کلاس میں تھی، تب میں نے سورہ رحمان یاد کی تھی. اچھا، ماشاء تو اللہ. وہاں پہ جو سورہ آتی ہے نا، لؤلؤ والمرجان والی، وہ جب میں نے پڑھی تھی نا تو میرے ذہن میں وہ تھا کہ میں نے کوئی بزنس سٹارٹ کرنا ہے. میرے ذہن میں بیکری کا مخصوص بزنس نہیں تھا، بٹ ذہن میں آئیڈیا ضرور تھا کہ میں نے کوئی بزنس سٹارٹ کرنا ہے جس کا نام میں نے مرجان رکھنا ہے. صحیح. تو پھر جب میں نے کام سٹارٹ کیا تو میں نے اس کا نام اسی وجہ سے مرجان بیکری رکھا. تب تو آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ میں کروں گی، بٹ اب میں یہی کر رہی ہوں. اور اس کا نام جو ہے وہ قرآن سورہ رحمان کے اندر سے میں نے لیا. یہ بہت سے لوگوں نے میرے سے پوچھا کہ یہ آپ نے کوئی عربک بیکری ہے اس کا نام بھی مرجان ہے، اس سے لیا ہے، لیکن میں نے وہاں سے نہیں لیا. یہ میں نے سورہ رحمان سے خود اخذ کیا تھا. صحیح. ٹھیک ہے. اور 3 سال پہلے میں نے اس کا یعنی کہ سارا کچھ سٹارٹ کیا تھا، اور اس کو میں نے اب آ کے پروفیشنلی کرنا شروع کر دیا. صحیح. میم آن لائن بزنس جو آپ کر رہی ہیں، مجھے بتائیے گا کہ ان کے کیا کیا پروڈکٹس آپ سیل کر رہی ہیں، اور آن لائن کام جو آپ نے سیل کرنے والا، کیکس والا، باقی چیزوں والا، کیا ابھی شروع کیا ریسنٹلی؟ جی ریسنٹ ہی کہیں گے، کیونکہ 3 سال کوئی بہت بڑا عرصہ نہیں ہوتا. 3 سال بالکل انیشیل سٹیجز ہوتے ہیں. ابھی تو کام کا آغاز ہے. انشاءاللہ ہم بڑھیں گے اور بہت آگے جائیں گے. پروڈکٹس کیا کیا ہیں آپ کے؟ میرے پروڈکٹس مین کسٹمائز کیکس ہیں، کپ کیکس، براؤنیز، برگرز، سینڈوچز، چکن بریڈز. جو بھی آپ لوگ مجھے آرڈر کریں گے بیکری کے حساب سے، وہ میں آپ کو اسی ٹائم تیار کر کے اس 1-2 دنوں کے اندر، میرا 2 دن کا ٹائم ہوتا ہے، اس کے اندر پھر میں آپ کو دوں گی. صحیح. اچھا میم مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے پروڈکٹس میں کیا ایسی یونیک ویلیو ہے آپ کو لگتا ہے کس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھتی ہیں جو باقی لوگ شاید اس طرح سے نہیں رکھتے؟ دیکھیں، جو بیکری بزنس ہے نا، اس کے اندر اب آپ بیکری میں جاتے ہیں، آپ کو تیار کیک ملتا ہے. وہ اس طرح ہوتا ہے کہ انہوں نے پہلے سے کیکس کو ریڈی کر کے رکھا ہوتا ہے. بیسز ان کی، سپونجز ان کے ریڈی ہوتے ہیں. لیکن میرے کام میں یہ ہے کہ جیسے آپ آرڈر ڈن کروائیں گے اس کے بعد آپ کا کام سٹارٹ ہوگا، ورنہ میرے پاس ریڈی میڈ کچھ بھی پہلے سے موجود نہیں ہوتا. اس کی یونیک سیلنگ، اس کا یونیکنیس یہ ہے کہ میں ہر چیز فریشلی بیک کرتی ہوں. اسی لیے میری چیزوں میں جو فریشنس آتی ہے وہ اسی وجہ سے ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا میم، آپ کی انسپریشن کون ہے جن کی وجہ سے آپ کہہ لیں کہ آپ نے یہ کام شروع کیا اور اتنی محنت سے آپ کر رہی ہیں، لگی ہوئی ہیں کنسسٹنسی کے ساتھ؟ کوئی انسپریشن؟ میں نے جب سٹارٹ کیا تھا تو میں نے ٹرکی کی ایک ہیں بیکر، جن کی بہت زیادہ ویڈیوز بھی وائرل ہوئی ہیں، طوبہ ان کا نام ہے. ان کے وہ میری بہت زیادہ انسپریشن ہے. میرا دل کرتا ہے میں ان کی طرح ہائپر ریئلسٹک کیکس بناؤں، لیکن ابھی تک پاکستان میں وہ انٹروڈیوس نہیں ہوا. انشاءاللہ میں انٹروڈیوس کرواؤں گی. صحیح. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ بینگ اے خاتون آپ کو کتنا مشکل لگا جب آپ نے اپنا کام شروع کیا، اور ایک خاتون کے لیے مینیج کرنا فیملی لائف کو اور کام کو کتنا مشکل اور کتنا آسان ہوتا ہے؟
کوئی بھی کام مشکل نہیں ہوتا جب آپ کا ارادہ پکا ہو. جب آپ کا ارادہ پکا ہے پھر آپ ہر کام کر گزرتے ہیں. شروع میں مشکلات ہر چیز میں آتی ہیں. کوئی بھی چیز آپ کو پلیٹ میں رکھی ہوئی نہیں ملتی کبھی بھی, تو آپ کو سٹرگل کرنی پڑتی ہے ہر چیز کے لیے. اب اگر میں اس چیز کو دیکھوں کہ مجھے ایسے ہی آرڈر آ گیا, نہیں, میں اس کے لیے پہلے پوری ایک فارمیشن تھی کہ ہم نے پورا کام کیا تھا, کپ کیکس بنانا, یہ وہ پوسٹیں لگا کے پھر میرا جو ہے مجھے آرڈرز ریسیو ہونا شروع ہے. بغیر محنت کے کوئی بھی کام جو ہے وہ نہیں چڑھ سکتا, اور ہر کام کے, ہر بزنس کی سیڑھیاں ہوتی ہیں. آپ کو ہمیشہ اس بزنس کو سمجھنے کے لیے, کرنے کے لیے ان سیڑھیوں کو پار کرنا پڑتا ہے, پھر ہی آپ کامیابی کو چھوتے ہیں. میم, آنے والے وقت میں آپ اس بیکری کو لے کے کیا آپ کے مائنڈ میں گول ہے, کیا ایسا خواب ہے جو آپ پورا کرنا چاہتی ہیں؟ میرا یہی خواب ہے کہ میں انشاءاللہ اپنا ایک ایسا بزنس بناؤں بیکری کے حساب سے ہی کہ وہ آل اوور دا ورلڈ جائے, نہ کہ صرف پاکستان کے لیے ہو. اس کے اندر میں اپنی پروڈکشن بھی لاؤں, اپنی ہر چیز بھی لاؤں. میرا یعنی کہ میں اپنی بیکری پروڈکٹس کے ذریعے ہی ترقی کی راہیں جو ہیں وہ طے کرنا چاہتی ہوں. صحیح. میم, مجھے یہ بتائیے گا کہ جو خواتین اپنا بزنس سٹارٹ کرنا چاہتی ہیں, آپ کی طرف سے ان کو کیا مشورہ ہے, کیا گائیڈ لائن ہے کہ وہ کیسے شروع کریں, اور پھر ظاہر ہے اس میں جو مشکلات ہیں ان کو کیسے ہینڈل کریں؟ دیکھیں, جب آپ, میں نے پہلے بھی کہا کہ جب آپ ارادہ کر لیتے ہیں پھر آپ کے لیے مشکل نہیں, لیکن جب آپ کو جو مشکلات آئیں, دیکھیں کوئی بھی کام آسان نہیں ہوتا. جب میں نے کیکس بنانا شروع کیے تھے میں اتنی ان پروفیشنل تھی کہ مجھے جب بھی کوئی آرڈر ریسیو ہوتا تھا نا, میرے سے صحیح کیک کو شیپ بھی نہیں دیا جاتا تھا. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت آسان کام ہے کہ آپ کیک ڈیکوریٹ کر رہے ہیں, یہ پورا ایک لینتھی ورک ہے, 4-5 لوگوں کا مل کے ورک ہے جو مختلف کام مختلف وقت میں کرتے ہیں. جب آپ اکیلے سٹارٹ کرتے ہیں آپ کو سب سے بڑی پرابلم یہی آتی ہے کہ آپ کا جو آپ نے وہ سب 5 لوگوں کا کام آپ اکیلے نے کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, تو اس وجہ سے وہ ایک بڑی مشکل ہوتی ہے. جب آپ اس چیز کو ماسٹر کر لیتے ہیں پھر آپ کے لیے وہ چیز آسان ہو جاتی ہے, اور پھر آپ کا کام بتاتا ہے لوگوں کو کہ میں بیسٹ ہوں. میم, مجھے یہ بتائیے گا, ایک تو آپ کوالٹی کا کیسا خیال رکھتی ہیں اپنے پروڈکٹس میں, اور دوسرا ان کی جو پرائز رینج ہے وہ کہاں سے کہاں تک ہے؟ دیکھیے, جب میرے پاس کسٹمر آتے ہیں نا, وہ اکثر آ کے میرے سے پوچھتے ہیں کہ جی بیکری کے اوپر تو کیک اتنے کا ہے, اور میں ان سے کہتی ہوں میرے پاس اتنے کا ہے. لائک بیکری میں اگر آپ کو 1100 کا کیک مل رہا ہے تو میں نے اس کی کسٹمائزیشن بھی کرنی ہے, میں نے اس کی پیکنگ, اس کی ہر چیز, اس کی کوالٹی کو میں نے دیکھنا ہے. کوالٹی کو میں نے جب مینٹین کرنا ہے نا, تو اس کے حساب سے ہی میں پرائسنگ سیٹ کروں گی. میری جو سٹارٹنگ رینج ہے کریم کیکس کی وہ سٹارٹ ہو رہی ہے 1800 سے, اور لیسٹ جاتا ہے وہ 3200 تک. ٹھیک ہے. میم, جو لوگ آپ کے پروڈکٹس خریدنا چاہتے ہیں, میں چاہوں گا آپ ایک دفعہ انہیں بتائیں کہ کن کن پلیٹ فارم سے وہ آپ کے پروڈکٹ خرید سکتے ہیں. آپ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں میرے واٹس ایپ پہ 033282074747 میرا واٹس ایپ کا نمبر ہے جو 24/7 اویلیبل ہے. اس کے بعد آپ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں انسٹاگرام پہ marjan_bakery کے نام سے میرا پیج ہے. اس کے علاوہ آپ مجھے رابطہ کر سکتے ہیں میرے سے فیس بک پہ, مرجان کے نام پہ سے پیج ہے, اس پہ میرا. بہت بہت شکریہ انم فاطمہ صاحبہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین, مجھے امید ہے کہ ان کی بیکری پروڈکٹس اور ان کے کام کے بارے میں آپ کو ساری انفارمیشن ملی ہوگی, اور پھر جو لوگ ان سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ہم ان کے لنکس بھی جو ہے وہ ڈسکرپشن میں شیئر کر دیں گے کہ کس نمبر پہ کن چیزوں پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں تاکہ آپ ان کے پروڈکٹس خرید سکیں. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.